بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 142ویں کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اختتام پر ISPR نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے آج صبح ایک بہت ہی معنی خیز اپیل کی ہے۔ اپیل کے مدرجات سے آپ واقف ہیں، لیکن میں دوبارہ کچھ اس کے حصے دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم ان پر آج بات کر سکیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج اپنی اپیل میں کہا ہے، مخاطب کیا نواز شریف صاحب کو اور کچھ دیگر سیاسی قائدین کو بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف سیلاب ملک میں تباہی مچا رہا ہے، دوسری طرف پنجاب کو ڈینگی نے گھیر رکھا ہے۔ یہ وقت لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر سیاست کرنے کا نہیں بلکہ ڈینگی کا علاج دریافت کرنے کا ہے۔ میاں نواز شریف لاہور میں جلسہ کرنے کی بجائے سندھ میں آ کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ عوام کو ان کی سیاسی تقریروں کی نہیں بلکہ ڈینگی کے لیے تدبیروں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ میری وجہ سے سندھ میں نہیں آنا چاہتے تو ان کو عوام کے لیے آنا چاہیے۔ جب وہ نواب شاہ آئیں تو میرا گھر ان کے لیے حاضر ہے، جس طرح جیل میں میری کھولی ان کے لیے حاضر تھی۔ ایسے وقت پر فوج اور دیگر قومی اداروں پر تنقید کی بجائے مثبت سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ملکوں کو جمہوریت لانے کے لیے 100 سال جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور اس کو برباد کرنے کے لیے صرف چند لمحے ہی درکار ہوتے ہیں۔ میاں صاحب خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ نہ آپ مجھے اپنی کھولی میں بلا سکیں اور نہ میں آپ کو اپنی کھولی میں بلا سکوں۔ کھولی کا مطلب ہے جیل کا وہ سیل جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی قید رہے اور میاں نواز شریف صاحب بھی قید رہے۔ اور اس بیان کے جاری کرنے کے بعد آصف زرداری صاحب آج نواب شاہ میں باہر نکلے اور پہلے وہ جیپ سے نکلے، اسی طریقے سے جیپ سے نکلے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو 25 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی کے باہر جیپ سے نکلی تھی، اور آصف زرداری صاحب جیپ سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو سیلاب کا پانی ہے اس میں بھی اترے اور سڑک میں بھی چلتے رہے، اور اس کے بعد یہ سارا جو دورہ ہے سیلاب زدہ علاقے کا مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ میں نے آج پیغام دیا ہے، ایک پیغام نواز شریف کو دیا ہے اور دوسرا پیغام پورے پاکستان کو دیا ہے کہ میں بوقت ضرورت جیپ سے بھی نکل سکتا ہوں، سڑک پہ بھی اتر سکتا ہوں اور ہر قسم کی لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ کیا پیغامات ہیں وہ، اور انہوں نے یہ پیغام دینا کیوں ضروری سمجھا؟ کیا انہیں جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل کی کھولی کے بارے میں خبردار کیوں کیا ہے؟ پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں؟ سیلاب ہے، ڈینگی ہے، خودکش حملے ہیں، سیاسی قیادت متحد کیوں نہیں؟ اس پہ گفتگو کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اسٹیٹ منسٹر جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ قائد اعظم سے ہے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اور لاہور ہی میں جناب نذیر ناجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں کہا کہ نذیر ناجی صاحب سے بات کریں۔ السلام علیکم ناجی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نذیر ناجی صاحب، یہ آصف زرداری صاحب نے آج جو ایک بیان دیا ہے اور پھر آج وہ بیان دینے کے بعد جیپ سے بھی باہر نکلے اور پھر سڑک پر پانی میں بھی اتر گئے، کیا واقعی آپ کو اس میں کوئی پیغام نظر آتا ہے؟ جی اس میں بھی پیغام نظر آتا ہے، اور اس سے زیادہ پیغام جو ہے وہ ان کے الفاظ میں ہے، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی کھولی میں بھی نہ جا سکیں۔ جی اگر آپ کو یاد ہو تو چند روز پہلے مرزا اسلم بیگ جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کا ایک بیان آیا تھا، مضمون آیا تھا جی جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب تاجکستان کے دورے پر تھے صدر صاحب، اس وقت ایک کو ہوتا رک گیا، ناکام ہو گیا۔ اس کی بعد میں کہیں خبر بھی نہیں آئی اور کوئی اخباروں میں بھی یہ واقعہ نہیں آیا اور نہ ہی کچھ گرفتاریاں ہوئیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی منصوبہ، کوئی نہ کوئی جو کہنا چاہیے سازش کہہ لیں، وہ اندر ہی اندر پک رہی ہے، اور اسی کی طرف غالباً صدر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک بار تو یہ سازش ناکام ہو گئی، ضروری نہیں کہ دوسری بار بھی ناکام ہو جائے۔ تو پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے میر صاحب کہ ہمارے ہاں 77 کے بعد جمہوری نظام 4 مرتبہ یا منتخب حکومتیں 4 مرتبہ آئیں، یہ 5ویں ہے، تو ان چاروں حکومتوں کو ایک کو بھی 3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ملا۔ جی تو ہمارے ہاں کی جمہوریت اتنی نحیف نظار اور کمزور ہے کہ یہ 2.5-3 سال میں ہانپنے لگتی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت نے ہانپنا شروع کر دیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوگ ہیں جمہوری نظام کی قوت برداشت، جو جمہوری نظام کو برداشت کرنے کی قوت ہے، میرا خیال ہے ہمارے ہاں بہت کمزور پڑ چکی ہے، اور اب بھی جمہوری نظام سے جو بیزاری ہے وہ مختلف میں کچھ کہنے اداروں میں نظر آ رہی ہے، اور اسی کی طرف صدر صاحب کا اشارہ بھی لگتا ہے۔ جی احسن اقبال صاحب، آپ نے بھی صدر صاحب کا بیان سنا، کیا آپ بھی نذیر ناجی صاحب کے اس تبصرے سے اتفاق کریں گے کہ جمہوریت کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جمہوریت ہانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور صدر صاحب نے اسی لیے نواز شریف صاحب کو جیل کی کھولی کے بارے میں خبردار کیا ہے؟ حامد، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تو شاید نہیں ہانپ رہی، لیکن حکومت کا اقتدار ضرور ہانپ رہا ہے، جو 3.5 سال میں کارکردگی دیکھنے میں آئی ہے، جس انداز میں کرپشن آئی، جس انداز میں ایک ایک کر کے تمام قومی اداروں کو کھوکھلا اور غیر مؤثر کر دیا گیا۔ پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، سٹیل مل ہے، پی ایس او ہے، این آئی سی ایل ہے، کس کس کا میں نام لوں۔ کرپشن کی انتہا یہاں تک ہو گئی کہ حج جیسے مقدس جو ہماری عبادت کا ایک رکن ہے اس کو بھی دسترس سے نہیں چھوڑا گیا کرپشن کی۔ اور آپ نے دیکھا پھر کراچی کے حالات کس طریقے سے 3 جماعتوں نے مل کر مفاہمت کی، اور وہ مفاہمت اس بات پر نہیں تھی کہ کراچی کے لوگوں کو امن دیا جائے، کراچی میں لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے، وہ مفاہمت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے نو گو ایریاز کو تحفظ دیا جائے گا، ایک دوسرے کے مسلح جتھوں کو تحفظ دیا جائے گا، جس کی قیمت وہاں کے لوگوں نے دی، جس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے۔ یہ جو انکمپٹنس ہے، یہ جو نااہلی ہے، یہ جو کرپشن کی انتہا ہے، اس کی وجہ سے حکومت کی چوکیں ہل رہی ہیں، جو مہنگائی پیدا ہو گئی اس کی معاشی پالیسیوں سے، جو بے روزگاری ہو گئی، غربت ہو گئی، ایشیا یہ جو پورے کا زرداری پورا صاحب دوسری زرداری سمت صاحب میں نے جا رہا ہے، گروتھ ہو زرداری رہی ہے۔ صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب سے کہ پلیز آپ سندھ آئیں، سیلاب زدہ علاقے کا دورہ کریں، نواب شاہ میں میری رہائش گاہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ دیکھیے، جہاں تک سندھ جانے کا سوال ہے، شاید زرداری صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں ان کی اجازت یا دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ ہمارا بھی گھر ہے، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب پہلے ہی سندھ کا دورہ کر چکے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں کا۔ جب نواز شریف صاحب عمرے پہ تھے انہوں نے خصوصی ہدایت کی کہ آپ فوراً پہنچیں۔ اس وقت نہ صدر نہ وزیر اعظم، صدر صاحب تو آج وہاں پر پہنچے ہیں۔ شہباز صاحب ان سیلاب زدہ لوگوں کے پاس بہت پہلے 100 ٹرک خوراک کے اور ریلیف کا لے جا کے کر چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس اتحاد کی آج وہ درس دے رہے ہیں، پچھلے سال ہم چل کر گئے تھے نواز شریف صاحب ان کے پاس کہ آئیے ایک قومی فلڈ کمیشن بنائیں، مل کر اس بلا کا مقابلہ کریں، احتیاطی تدابیر ایک قومی لاہے عمل بنائیں۔ اگر وہ سب کچھ کیا ہوتا شاید اتنا نقصان بھی نہ ہوتا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی حکومت دباؤ میں آتی ہے تو اس کو اس طرح کے جیل کے خواب، جمہوریت کے خطرے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ آؤ مل کر ہم جمہوریت کا دفاع کریں۔ 3.5 سال ہم نے جس حد تک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خطرے میں ڈال کے، فرینڈلی اپوزیشن کے تانے سن کے، تاکہ جمہوریت مضبوط ہو سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اتنا بڑھ چکا ہے، ان کے پاس الفاظ تو ہیں لیکن اہلیت، صلاحیت اور ارادہ نہیں ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس ملک میں ریفارمز لانے کے لیے اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ لہٰذا شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات کر لیں ذرا۔ بیٹھنا چاہتے بلکہ پاکستان کے عوام بھی نہیں چاہتے۔ شیخ وقاص صاحب، کیا جمہوریت خطرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا جمہوریت خطرے میں ہے یا حکومت کی چولیں ہل رہی ہیں؟ ناجی صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت ہانپ رہی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجی صاحب سینئر ہیں، ان کا اپنا تجزیہ ہے، مگر میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینیریو جس طریقے سے مختلف اخباروں میں مختلف اینالسٹ مختلف جگہوں کے اوپر تجزیے دیے جا رہے ہیں کہ شاید حکومت کو ہٹا کے کوئی اور سیٹ اپ آ جائے گا، میں بحیثیت منسٹر بھی نہیں اور بحیثیت سرکاری رکن کے اس وقت یا کولیشن پارٹنر کے علاوہ بھی اگر میں سوچوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاک فوج یا وہ جو ادارے جو عام طور پہ رسپانسبل ہوتے ہیں اس قسم کے چینجز کے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اتنے کنزیوم ہے آلریڈی ان اسائنمنٹس ہے جن کا اس وقت ملک شکار ہے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ اس قسم کا کوئی ایڈونچر جو ہے وہ کریں گے، یا ان کے کسی ایکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اس پوزیشن میں اس وقت یہ معاملات اور یہ ادارے ہوتے تو اگر یہ کنزیوم نہ ہوتے، اور جو بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا اور اندرونی جو خلفشار ہے اس کا، تو شاید پھر یہ
معاملہ کب کا آپ بہت شیخ پہلے صاحب کا آپ نپٹ گیا ہوتا. یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سے لوگوں کے خیال میں کراچی کے حالات پہ جو کولیشن پارٹنرز کی آپس کی لڑائی ہے اس سے ان کا جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے. دیکھیں جہاں تک کولیشن کے اندر کے معاملات ہیں، اختلاف تو وہی روایتی میں جملہ بولوں گا، وہ جمہوریت کا بھی حسن ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت ضرور ہے کہ وہ ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو اس پہ آواز ضرور اٹھاتے ہیں. اخلاقی دیوالیہ پن ایز اے ہول جو ہے وہ تقریباً تمام پولیٹیکل فورسز جو اس ملک میں ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی مد میں وہ اخلاقی یا کسی اور دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہیں. تو وہ صرف حکومت یا اس کی پارٹنر جماعتوں پہ نہیں بلکہ ایز اے ہول یہ جتنی جماعتیں ہیں، اگر ان کی ہسٹری، ان کا پاسٹ، ان کا حال، اور ابھی یہ جو کراچی میں آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو سرکس لگی ہوئی ہے کراچی میں، یہ جو پولیٹیکل سرکس شروع ہوئی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، رینجرز کا ڈی جی جو ہے وہ کچھ سپریم کورٹ میں جا کے بیان دیتا ہے، اس سے اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں کولیشن کے جو پارٹنرز ہیں وہ کس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک طریقے سے یہ بہتر ہے، یہ ان لوگوں کا اندر جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. پاکستانی عوام جو ہے کراچی کے میں آپ کی بات کاٹوں، کراچی کے حالات نے جمہوریت کو بدنام نہیں کیا؟ کراچی کے حالات نے نہیں، جمہوریت کو بدنام تو آج سے 2-2.5 سال پہلے سے معاملات جو ہیں وہ بدنامی کی طرف جا رہے ہیں. صرف کراچی کو یا سندھیوں کو اس کا مورد الزام نہیں پہلے سے بدنام ہے. یہ منی پہلے سے بدنام ہے، اور وہ اس لیے بدنام ہے کہ جن لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی آپس میں، ہم تو سیگنیٹری نہیں تھے، وہ کس طریقے سے ملے اور پھر کس طرح بیڈ نوٹ پہ ایک دوسرے کو ان کو چھوڑنا پڑا، کس قسم کے قسمیں اور وعدے کیے گئے جو ابھی آپ نے تصویریں دکھائیں، اس کے بعد کس قسم کی سٹیٹمنٹس آج کل ہم سنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت پہلے کا اس طرح کا ہے. کراچی والے غریبوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. کراچی کے ساتھ ایک اور گیم ہو رہی ہے، خدا کرے کہ ہم جو ہے وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں، اور وہ صرف حکومت نہیں کر سکتی ہے، ادارے تمام پولیٹیکل آپ کو جمہوریت خطرے میں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں جی، جمہوریت خطرے میں میر صاحب بدنام ضرور ہے، خطرے میں نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ حکومت کو فوج اس وقت ہٹا کے آ جائے گی تو بظاہر مجھے اس قسم کی اس وقت فی الفور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. ہاں، ناکامی، اب یہ مجھے ایک سٹیٹمنٹ ضرور بنانا، ناکامی ہر پولیٹیکل اینٹی کی اپنی اپنی جگہ پہ، چاہے کوئی صوبے میں ہے، چاہے کوئی ضلع میں ہے، چاہے کوئی اوپر ہے، چاہے کوئی نیچے ہے، وہ ہے. اور وہ قوم ہمارا، ہم سب کا سڑکوں پہ مذاق اڑا رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی اچھی تقریر کی ہے، میں نے کسی کو گاڑی کی چابی دے دی ہے، یا میں نے کوئی تندور لگا دیا ہے تو میری زیادہ عزت ہو رہی ہے، میں نے کرپشن کے خلاف زیادہ بات کر لی ہے تو میری یا عمران خان نے کوئی تقریر کر لی ہے تو اس کی، یہ سب کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیونکہ اس لیے عوام کا جو مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا. وہاں پہ بخار قابو نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ سیلاب ہے، 9/11 کی جو ہے وہ اینیورسری جو ہے وہ آ گئی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی سیاسی جو تنقید ہے ہم اسی سے باز نہیں آ رہے. اچھا نذیر ناجی صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ منی تو خیر پہلے سے ہی بدنام ہے اور بھاگ بھی رہی ہے، ہانپ بھی رہی ہے، لیکن شاید ان کا یہ خیال ہے کہ منی کے ہانپ کے گرنے کا کوئی فی الفور کوئی خطرہ نہیں ہے. منی جو ہے ہانپ رہی ہے، گرے گی نہیں، اور یہ کہتے ہیں فوج بھی نہیں آئے گی. تو آپ ان سے اتفاق کریں گے، اختلاف کریں گے، فوج آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ بات یہ ہے کہ اظہار خیال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی رائے دوں، اپنا تجزیہ کروں، اپنے اندازے بتاؤں. جی. ایک یہ کہ میں واقعات کا جائزہ لوں. جی ٹھیک ہے. میری گفتگو کا جو پہلا حصہ تھا وہ واقعات پر مشتمل تھا. میں نے واقعات بتائے تھے آپ کو. ایک کے راوی ہیں آپ کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جو بہرحال رینکس میں آپ سے اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. انہیں اندر کی خبروں کا ہماری نسبت زیادہ پتہ ہوتا ہے. ان کی ملاقاتیں ان لوگوں سے جن سے ہمارے رابطے نہیں ہیں بہت قریبی ہوتی ہیں اور مسلسل ہوتی ہیں. وہ جب یہ کہیں کہ ایک سازش تیار ہو گئی تھی، وہ جب یہ کہیں کہ جب MQM نے علیحدگی اختیار کی تھی اور گورنر واپس بلا لیا تھا اور جا کے وہ دبئی بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت منصوبہ یہ تھا کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. یہ سارا چھپا ہوا ہے جو میں نے دہرایا. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سلسلے میں وہ صدر مملکت کی بات ہے.
بہرحال یہ جس منصب پر فائز ہوں حکومت کے اندر، صدر مملکت بہرحال ایک بڑا عہدہ ہے، جب وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اس پس منظر میں جو میں نے مرزا اسلم بیگ کے حوالے سے بتایا، تو یقیناً ان کے علم میں ہوگا۔ تو اگر یہ بات ہوتی ہے تو امکان اس کا پیدا ہو جاتا ہے، دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری بات کہ حالات رہے ہیں یا نہیں، میں اس کا حامی ہوں اور مسلسل آپ جانتے ہیں میں لکھتا ہوں کہ فوج کو نہیں آنا چاہیے، حالات فوج کے قابو میں نہیں آئیں گے، ملک میں جو گورننس ہے بہت کمزور ہو چکی ہے، اسے آپ ٹینکوں کے ذریعے اسٹرینگتھن نہیں کر سکتے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فوج اگر اندرونی معاملات پہ پھنس گئی تو مجھے لگتا ہے پھر افغانستان کا بارڈر بھی گرم ہو جائے گا اور کراچی کی صورتحال بھی خراب ہو جائے گی، بلوچستان کی صورتحال پہلے سے خراب ہے۔ تو ایسے موقع پر جب کہ پاکستان کی فوج اندرون ملک اور مغربی شمالی بارڈر پر ملوث ہوگی، پھنسی ہوگی اور لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کے اندر لگی ہوگی، تو بھارت روایتی طور پر یقیناً ہمارے بارڈر جو مشرقی سرحدیں ہیں انہیں بھی گرم کرے گا۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ کوئی بھی ہوش مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ فوج کو آنا چاہیے، کوئی بھی یہ نہیں کوشش کرے گا کہ ہماری فوج اس طرح سے مصیبت میں پھنسے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ جب بے نظیر کی حکومت کے 2 بار تختے الٹے گئے تو کیسے حالات تھے، فوج آنے کے حالات تھے۔ جب نواز شریف کو 2 مرتبہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، ایک بار وحید کاکڑ صاحب نے اور دوسری بار پرویز مشرف صاحب نے، تو اس وقت کون سے حالات تھے؟ آج سے تو بدرجہ بہتر حالات تھے، امن و امان کی صورتحال آج سے بدرجہ بہتر تھی، لیکن پھر ہو گیا۔ بلکہ ضیاء الحق کو بھی یاد کیجیے، تو آپ کو آج بھی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ ہمارے ہاں کبھی بھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہوئے، یہی تو میں بتا رہا ہوں جی کہ بظاہر لگتا ہے کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جبکہ آپ تاریخ کتابیں تو آپ نے بھی پڑھی ہیں ساری، کہ 4 جولائی کی رات کو فیصلہ ہو گیا تھا، وہ طے ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے الیکشن ہوں گے اور معاہدہ دستخط ہونے والے تھے، اور یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ کر فوج آ گئی، اور ضیاء الحق نے جب آ کے جواز دیا انہوں نے کہا جی ملک میں خانہ جنگی ہونے والی تھی۔ اس وقت کوئی خانہ جنگی نہیں تھی، لیکن کہنے والے کہہ دیتے ہیں، اور اب بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے لیے تو بڑے جواز موجود ہیں جی۔ کراچی میں حکمرانی نہیں تھی، بلوچستان میں بغاوت تھی، فاٹا ہمارے قبضے میں نہیں تھا، افغانستان سے جارحیت ہو رہی تھی، اس کے پاس تو بے شمار وہ عزیز ہم وطنوں بھائی صاحب ہماری گفتگو جاری ہے، ایک ہوگا۔ چھوٹا سا وقفہ لینا مجھے، اور وقفہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے آج ایک معنی خیز بیان دیا ہے، کیا واقعی انہیں جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کو جیل کی کھولی یعنی کہ جیل کے قید خانے کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری کھولی میں نہ آ سکیں، میں آپ کی کھولی میں نہ جا سکوں، یعنی کہ دونوں کھولی میں بند ہوں گے لیکن دونوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔